بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة الانبیاء۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم موضوع شروع کریں، ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو جو ہے نا شیئر سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر ویڈیو جلد سے جلد ملتی رہے۔ تو قصہ چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 64۔ جب ابراہیم نے تمام بتوں سے، تمام شرک سے جو ہے نا برات کی اور اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہا کہ میں جو ہے نا بری ہوں اس شرک سے، اور آپ توحید کی دعوت دیے اور ہر وہ حجت، ہر وہ فہم جو ہے نا ان کو سمجھائے، حتیٰ کہ بتوں کی حیثیت بتانے کے لیے بتوں کو توڑ بھی دیا۔ اس کے بعد تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا محکمہ کرنے کے لیے عدالت میں لائے، اور عدالت یعنی اس زمانے میں جو قبائل ہے، قبائل کے سامنے لائے۔ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ۔ تو جب آنے کے بعد لوگوں کے سامنے آئے، لوگ شہادت دیے کہ ابراہیم تم ہی کیے ہو۔ تو ابراہیم نے جب 3 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ بولا، اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو اس کا ایک جھوٹ یہ ہے کہ اگر تمہارے بت بول سکتے ہیں، اگر تمہارے بت بات کر سکتے ہیں تو پوچھ لو بڑے سے، بڑے کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، اور چھوٹے پورے جو ہے نا تتر بتر ٹوٹے پڑے ہیں۔ جیسے یہ جواب سنے، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ بت جو بے جان ہے، جو جمادات ہے، لکڑی سے، پتھر سے اور گارے وغیرہ سے بنائے ہوئے ہیں، تمہارا اپنے ہاتھوں سے تم بنائے ہو، اس کے بعد تم اس کو پھر الہ سمجھتے ہو۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی فکر سے مراجعہ کیا، فرجعوا إلى أنفسهم، اور اپنے آپ کو اپنے گریبان میں ٹٹول کر دیکھنا شروع کر دیے، اور کہا انکم انتم الظالمون۔ اس میں سے رؤساء، اس میں سے جو پڑھے لکھے ہوئے، اس میں سے معاشرے کے جو ہے اچھے لوگ جو تھے، انہوں نے کہا کہ انکم انتم الظالمون۔ اس کے بعد زیادہ تر تعداد تو مشرکین کفار کی تھی، طواغیت، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے استکبار کرنے والے، کبر کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ پس اے ابراہیم تو نے ہم کو بتا دیا کہ یہ لوگ بات نہیں کر سکتے، یہ ہمارے الہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ تو ابراہیم نے کہا کیا تم ایسے الہوں کی، کیا تم ایسے جو ہے نا چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جو تمہیں نہ تو فائدہ پہنچا سکتی، نہ تو تم کو نقصان پہنچا سکتی۔ اف لکم، اف ایک کلمہ جو تھا، یعنی تمہارے پر جو ہے نا یعنی تعجب ہے بڑا تمہارے پر، تم کیسی قوم، گئی گزری قوم ہو، یعنی بالکل نیچا بتانے کے لیے۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تمہارے پہ ویل ہے، تمہارے پہ اف ہے، تمہارے پہ جو ہے نا میں نے تعجب کا اظہار کیا، اور کہا لم تعبدون من دون اللہ، ایسے الہوں کو جو تم کو نہ تو نفع پہنچا سکتے بلکہ خود وہ مخلوق ہیں، اور جو ہے نا وہ تو تمہیں اب ہم کو الہ بناؤ بول کے نہیں کہا، تم ہی جو ہے نا ظلم کرے، تو کیا تم ایسے الہوں کی عبادت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ کیا تمہارے پاس شعور نہیں؟ کیا تمہارے پاس جو ہے نا تدبر، فکر اور جو ہے نا عقل سلیم نہیں ہے؟ تو انہوں نے ان کے مشرکین کے جو ائمۃ الکفر جو تھے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، تو انہوں نے کہا
حرقوہ اسے جلا دو، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم اور تمہارے الہوں کو جو ہے نا غالب کر دو۔ تو عجیب قوم تھی وہ کہ لکڑی کے اپنے آپ کو لکڑی کے جو ہے نا پتھروں کے بتوں کو اپنے آپ کو بتوں کو پوجتے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وانصروا آلہتکم ان کی مدد کرو تمہارے الہوں کی۔ ایسے بھی کیا الہ ہے جو اپنے مخلوق کا جو ہم مدد دیتے ہیں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ جلا دو ابراہیم کو اور سزا دو، وانصروا آلہتکم تمہارے الہوں کی تمہارے جو ہے نا بتوں کی جو ہے مدد کرو، ان کنتم فاعلین اگر تم کر سکتے ہو۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تو نقصان؟ تف ہے تم پر، یعنی تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں؟ پھر اے ابراہیم تو ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو؟ اگر یہ بول سکتے ہیں تو کچھ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہے۔ کیا تم اس کے بعد کہنے لگے قلنا یا نار قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ یعنی جب وہ خود ان کی بے بسی کے اعتراف پر مجبور ہو گئے تو پھر ان کی بے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی ضلالت اور صفاحت کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے، تو چونکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے تائب ہوتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ منجنیق کے ذریعے سے پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلامتی، ٹھنڈی اور جو ہے نا بالکل سکینت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جو ہے نا ابراہیم کو برد و سلامتی بن جا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو دشمنوں کی سازش سے بچا لیا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اگر آج بھی کسی بندے کا ایمان اگر ابراہیم جیسا ہے، اس کی توحید، اس کی جو ہے نا تحقیق التوحید اتنی قوی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیا اس میں کامیاب ہو سکتا ہے وہ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ آج بھی جو ہے آگ کو گل گلزار بنا سکتا ہے اپنے بندوں کے لیے اگر ان کے پاس ابراہیم جیسا ایمان ہے یا اس کی کچھ رمق بھی باقی ہے۔ تو علامہ اقبال کا شعر ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ وہ انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرا ولی، میرا دوست اور میرا جو ہے نا میرا بندہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ جس ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے اس میں میری مدد ہوتی ہے، جس پیر سے چلتا ہے اس میں میری مدد شامل ہوتی ہے، جس زبان سے بات کرتا ہے اس کے اندر جو ہے نا میری مدد شامل ہوتی ہے۔ تو جب
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے بچا لیا وہاں پر، آگ جو ہے نا ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم اسے نجات دیے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے، جسے شادابی، پھلوں اور نہروں کی کثرت نیز انبیاء کا مسکن ہونے کے لحاظ سے بابرکت کہا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا کر آپ جو ہے ابراہیم لوط علیہ السلام کو بچا کر وہ جو ہے نا شام کی طرف لے گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، جب ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ان کو اسحاق دیا، اپنا ایک بیٹا دیا ان کو، وَيَعْقُوبَ، اسحاق اور یعقوب دیا، نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت اپنی اولاد کے حق میں ربی جعلنی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین کی دعا کرنا، اے اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما، اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا صالح کا لفظ دعاؤں میں استعمال کرنا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا، پیشوا یعنی امیر، پیشوا یعنی قوم کا سردار، اور ان کو نبوت دی، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ نافلہ زائد کو کہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف بیٹے کے لیے دعا کی تھی، ہم نے بغیر دعا کے مزید پوتا بھی عطا کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے برادرزاد بھتیجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی علم و حکمت یعنی نبوت سے نوازا۔ یہ جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے اسے عمورہ اور صدوم کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ مردار، ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، البحر المیت سے متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ ہے جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ مردار کا جز ہے۔ اس کی قوم لواطت یعنی فعل شنیع گزرگاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر آوازیں کستا، انہیں تنگ کرتا اور ریزے پھینکتا وغیرہ میں بدنام تھی۔ جب جسے اللہ نے یہاں خبائث پلید کاموں سے تعبیر فرمایا، بالآخر لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر کے یعنی انہیں بچا کر قوم کو تباہ کر دیا۔ یہاں پر تمام انبیاء اور رسول کے واقعات ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔